السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ دنیا میں کرونا کے وار جو ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جا رہا ہے، کرونا کے وار بھی مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ریجن میں پاکستان اس وقت سب سے زیادہ بہتر صورتحال ہے، اور کرونا کے کیسز بھی کم ہو رہے ہیں، اموات بھی کم ہو رہے ہیں، ریکور زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو انڈیا میں کیسز بھی زیادہ آ رہے ہیں اور اموات بھی زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ وہاں کوئی کوریج کا سسٹم نہیں شروع ہوا، لیکن بین الاقوامی طور پر جو ہے کرونا کے زور کم ہو رہے ہیں، اور کافی ملک میں بہتر صورتحال ہو گئی ہے۔ یو اے ای، گلف اور دوسری کنٹریز میں بھی حالات بہتر ہیں۔ تو اسی طرح ورلڈ میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 1,48,978 اسی طرح ریکور کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 84,28,427، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 6,13,879۔ اسی طرح پاکستان میں جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 2,66,096، اور جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 2,08,000، اور جو ڈیتھ ہیں وہ 5,639۔ تو پاکستان میں ڈیتھ کی ریشو بھی اگر اوسطاً دیکھا جائے 2 اور 3 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے میں آپ کو چند نیوز دوں گا جو پچھلے دنوں بہت وائرل ہو رہی ہے۔ انہوں نے پہلا بیل یہ ہے کہ مطیع اللہ جان یہ ایک صحافی ہیں، اور تھوڑا موٹا لکھتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی ٹی وی پر بھی آ جاتے ہیں۔ نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کافی متنازع صحافی ہے، ایسی شہرت رکھتے ہیں کہ اچھی شہرت نہیں ہے ان کی، اور کبھی کبھی غلط خبریں بھی پرنٹ چلا دیتے ہیں، اور یہ اس معاملے میں شہرت بھی رکھتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو کیس چل رہا تھا عدالت میں، تو عدالت نے جو 7 ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ کیس کو FBI کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ تحقیق کرے کہ اس کیس میں کوئی جان بھی ہے کہ نہیں، یعنی اس کی صورتحال کو چیک کرے FBI۔ تو مطیع اللہ جان نے کچھ اس میں بیان بازی کی تھی، ویڈیو بنائی تھی، اور اس کا جو عدالت نے اس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ ان 7 ججوں کے خلاف اس نے کوئی باتیں کی تھی۔ تو توہین عدالت کا جب نوٹس جاری کیا گیا، اب اس کی جو آج پیشی ہے، تو کل یہ واقعہ ہو گیا۔ کل جو ہے وہ ایک سکول کے سامنے کھڑے تھے، وہاں کچھ وردی والے لوگ آ گئے، ایک گاڑی بھی تھی ان کے پاس، انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ تو جب انہوں نے ان کو اٹھایا تو انہوں نے اپنا فون جو ہے وہ سکول کے اندر پھینک دیا، اور جنہوں نے ان کو گرفتار کیا وہی آدمی جا کے سکول کی ناک کرتا ہے، چوکیدار آتا ہے، چوکیدار کو بولتا ہے میرا فون اندر گر گیا ہے، وہ ذرا اٹھا دو، لہٰذا وہ فون بھی انہوں نے اٹھا لیا اس کو۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جو صحافی ہیں جو عمران خان کے حکومت کے خلاف ہیں، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس میں ISI ملوث ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو جائے، جب ملک دشمن عناصر کے درمیان گھیرا تنگ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو اٹھایا جائے، تو یہ صحافی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ISI کا کام ہے۔ ISI اس کام کے لیے نہیں ہوئی۔ ISI ملک کی صورتحال کو دیکھتی ہے اور ملک کو بچانے کے لیے کام کرتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے FI اور پولیس کافی ہے۔ تو یہ ISI کا کام نہیں ہے، وہ اتنے معیار کی اسٹینڈرڈ کی ایجنسی ہے، دنیا کی ساری ایجنسیاں اس کو سلام کرتی ہیں، سلوٹ کرتی ہیں، مانتی ہیں کہ دنیا کی 1 نمبر کی ایجنسی ہے۔ وہ ایسے گھٹیا کام کرے گی اور ایسے گھٹیا صحافی کو اٹھائے گی، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو اب سیٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ موصول جو ہے عدالت کے خلاف انہوں نے بیان دیا، اس کے اوپر توہین عدالت کا کیس ہے، یعنی دوسری صورت میں یہ مجرم ہے۔ اب
یہ مجرم اس قسم کا ہے کہ یہ اس کو بڑے بڑے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے. تو آج صبح جو ہے قاضی فیض شاہ صاحب اور اس کی بیگم مطیع اللہ جان کے گھر گئے کہ وہ رات کو چھوڑ دیا تھا، صبح چھوڑ دیا ان کو اور صبح وہ پہنچ گیا گھر اپنے. اور مطیع اللہ جان کے گھر پہنچ گئے قاضی فیض شاہ صاحب اور اس کی بیگم اس کو حالات پوچھنے کے لیے. اب وہ تمہارا دشمن ہے اور وہ عدالت دریا کا مجرم ہے، عدالت کے خلاف اس نے توہین دی ہے اور تم اس موضوع عدالت کے جج ہو، تمہارا اس کے پاس جانا کیا بنتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکرے ملتے ہیں. کیونکہ یہ مصروف جج ہیں اور وہ صحافی ہے، صاف ظاہر ان کے اثر سکھ بھی ہوں گے، کوئی تھانے میں بھی ہوں گے، کوئی ایجنسیوں میں بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو ہوں گے. تو لہذا انہوں نے ایک چال چلی آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کے لیے کہ کسی بھی ادارے کو کہہ دیا کہ اس کو تھوڑا اٹھا لو، پھینٹی شینٹی لگاؤ، پھر ہم شور مچائیں گے، پھر آپ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. اور اس طرح وہ عدالت سے ہی بچ جائیں گے اور وہ کنارے پہ ہو جائیں گے اور عدالت کو کہیں گے بھی ایجنسیوں نے اسے اٹھا لیا. کوئی بھی واقعہ ہو جائے پاکستان میں ایسا جو، تو یہ لوگ سب سے بڑا الزام آئی ایس آئی کو دیتے ہیں یا آرمی کو دیتے ہیں. یہ آرمی اور آئی ایس آئی آپ کی محتاج ہے یا ان چیزوں کی محتاج ہے؟ وہ الحمدللہ دنیا میں بہت مقبول ہے. آپ یہ جو اوتھے کنڈے اتماع کر رہے ہیں یہ انڈیا کے کہنے پر کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کے صحافی اپنے ٹی وی پر بیٹھ کر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں کے صحافیوں کو خریدا ہوا ہے، ہم نے موضوع اداروں کو، آفیسروں کو خریدا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے خریدے ہوئے ہیں، زر خریدے. تو آپ ان کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، ملک دشمن عناصر کے اشارے پر کام کر رہے ہیں. تو ایسی چیزیں ملک میں نہیں ہونی چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ انڈیا میں اگر کوئی ایسا کام کرے پاکستان کے حق میں یا پاکستان کے لیے کوئی کام کرے تو اس کو لٹکا دیا جاتا ہے. کسی ملک میں، چائنا میں چلے جاؤ، سعودیہ میں چلے جاؤ، لیکن ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیسا قانون ہے، سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگ کو، عوام کو، کہ مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے دوسرے جرم کرنے کے لیے. سزا نہیں دی جاتی بلکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے بھی دوسرے جرم کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جب 200 جرم کر لو پھر ہم تم پکڑ لیں گے. جب پکڑ لیں گے سزا ہو جائے گی پھر کوئی عدالت آپ کو ضمانت دے دیا پھر چھوٹ جائیں گے. یعنی ایک رنگ بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہ رنگ کے تحت یہ چل رہے ہیں. مجرم بھی چل رہے ہیں اور یہ غدار لوگ بھی چل رہے ہیں. سارا کچھ اسی پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی طور پر خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ایک اچھا کنٹری ہے، پرامن کنٹری ہے. تو یہ لوگ چھوٹے چھوٹے کام کر کے پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں. تو میں اپنی مختلف ایجنسیوں سے بات کہوں گا کہ آپ ان کو نہ پکڑیں. ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے آفیسر، اور جو ان کو پیسہ سپلائی کرتے ہیں ان کو پکڑیں. پچھلے دنوں آپ نے پکڑا بھی ہے، کل پرسوں 2 دن پہلے، کہ جو آدمی پیسہ سپلائی کرتا تھا اس کا لیپ ٹاپ، اس کا ڈیٹا، اس کا سب کچھ حاصل کر لیا گیا ہے. تو یہ ہوئی ہے بات کہ ان لوگوں کو پکڑیں وہ کس کس کو کیسے کیسے پیسے سپلائی کرتے ہیں، کیسے کیسے کون کون سے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ ڈالتے ہیں، اور کون کون سی ایجنسیاں، کون کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں. جو ہی آپ یہ پکڑتے جائیں گے اور یہ لوگ اپنے بلوں میں گھستے جائیں گے یا پھر ملک سے بھاگ جائیں گے. دوسری چیز جو ہے، وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کے اثاثے ڈکلیئر کیے. سچ ہے یا جھوٹ ہے آپ تحقیق کریں، جائیں عدالتوں میں جائیں. لیکن ابھی تک کسی بھی عدلیہ نے یا کسی بھی قانون ادارے نے یا کسی نے بھی ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دی ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. بال دیں گے سوچ رہے ہیں وہ، لیکن اپوزیشن کے جو پائپ ہیں ان میں تیل نہیں ہے. ابھی ان کی پہنچ وزیر اعظم تک تو نہیں ہے، ایجنسیوں تک بھی نہیں ہے. ابھی وہ نیچے بیٹھ کر میٹنگیں کر رہے ہیں، افواہ پھیلا رہے ہیں. ابھی چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے
کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کو اسمبلی میں تو مراد سعید پہنچا ہوا ہے، وہ ان کی بات سے دور ہو گیا۔ اور میڈیا جو ہے، میڈیا پر وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت پیسہ انویسٹ کیا ہے میڈیا پر، اور وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، یعنی غدار لوگ جو ہیں ہمارے ملک کے خلاف جو ایجنسیاں ہیں، اپوزیشن ہے، وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ صرف یہ جو میٹنگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ ہمارے کیسوں پر نظر ثانی کی جائے یا ہمیں چھوڑ دی جائے۔ تو سعد رفیق جو کل عدالت نے چھوڑ دیا، ذہنی ضمانت دے دی ہے، کیس ختم نہیں ہوا ہے، ضمانت دی ہے۔ جو ضمانت پر رہا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی پھر پکڑا جا سکتا ہے، کیس ختم نہیں ہوتا اس کا، دوسری گورنمنٹ بھی آ کر پکڑ سکتی ہے۔ تو یہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، کیس ختم نہیں ہوا۔ جب کیس ختم ہوگا پھر مٹھائیاں کھا لیں، یہ کیس ابھی چلے گا۔ موجودہ ٹائپ نہیں چلا سکتا، کوئی دوسرا آ کے چلا لے گا، یہ جج فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا جج فیصلہ کر دے گا، کیس ابھی ختم نہیں ہوا، یہ کئی سال تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے گلے کا پھندا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے نیا الیکشن کمیشن جو قانون بنائے وہ یہی ہو کہ جن اوپر کیس ہیں نیب کے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس طرح آپ آرام سے سکون سے باہر، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ بہرحال گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ جو وہ ترقیاتی کام کر رہی ہے وہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، میڈیا کو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ لاہور میں بارشوں کے سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یعنی بارش کا پانی اسٹور کیا جائے گا، پھر اس کو استعمال میں لایا جائے گا، اور انڈر گراؤنڈ جو ہے بڑی بڑی لمبی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، ڈرین لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آؤں گا وزیر اعظم عثمان بزدار کی طرف۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا، جو کیپٹن ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ کون سا آدمی میری بات صحیح طریقے سے مانے گا، لوگوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اور وہ مجھے پل پل کی خبریں پہنچائے گا، اور میرے خلاف ایک نئی پارٹی بھی نہیں بنائے گا جو پنجاب میں مجھے ناکام کرے۔ تو یہ چیزیں وزیر اعظم دیکھی ہیں، اور عثمان بزدار میں یہ کوالٹی ہے کہ وزیر اعظم صاحب خبریں پہنچاتے ہیں، ان کے آرڈر بھی مانتے ہیں، اور ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی سیاسی قد ہے ان کا کہ وہ پارٹی بنا لیں گے اور بعد میں وزیر اعظم کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز بھی ہے۔ یہ جو قداور لوگ ہوتے ہیں نا، سیاسی قداور لوگ، ان کے عجیب تخیل ہوتے ہیں، یہ بہت جلدی بلیک میل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن پنجاب میں بہت مضبوط ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اسی لیے وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا، کیونکہ اس کا کسی اپوزیشن، پنجاب کے کسی اپوزیشن لیڈر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ان سے مکس اپ بھی نہیں ہو سکتا اور بلیک میل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا آدمی جس کا سیاسی قد کاٹ ہوتا، یا سیاست میں نام ہوتا، یا پہلے وہ سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کر چکا ہوتا، یا سابقہ پنجاب گورنمنٹ میں وہ کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ ہوتا، یا وزیر اعظم ہوتا، یا کوئی اچھی پوسٹ پر ہوتا، اس کو اگر وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن سے مل کر پنجاب حکومت کو گرانے کی کوشش کرتا اور عمران کو تکلیف پہنچاتا۔ لہٰذا یہ چونکہ بے ضرر وزیر اعلیٰ ہے، تو اسی لیے عمران بھی خوش ہے اور وہ بھی خوش ہے، اس کی نوکری صحیح جگہ لگی ہوئی ہے اور صحیح کام کر رہا ہے۔ باقی ترقیاتی کام اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا تو ترقیاتی کام نظر بھی آتے ہیں، کیونکہ عمران حکومت کا یہ پالیسی ہے کہ کوئی بینر یا اشتہار نہ کی جائے، اشتہار بازی نہ کی جائے، بلکہ خاموشی سے کام کیا جائے، تو یہ پالیسی بہت کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے، ایران، افغانستان، چائنا، پاکستان، ان کا ایک بلاک بن رہا ہے، اور بہت جلد آپ کو نظر آ جائے گا یہ چاروں ممالک ایک ہی بلاک بن رہا ہے، اور سی پیک کے یہ حصہ دار بن رہے ہیں، یعنی سی پیک میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو چائنا نے جس طرح سی پیک کو محفوظ کیا ہے، اس کی مثال نہیں۔ انڈیا کو اس نے جنگ میں الجھایا، برابر الجھایا، اس طرح الجھایا کہ جیسے بلی چوہے کو پکڑتی ہے تو چوہا بل میں گھس جاتا ہے یا سکڑ جاتا ہے، اسی طرح انڈیا بل میں گھس گیا اور سکڑ بھی گیا۔ اب وہ کبھی کسی کو الزام دے رہا ہے، کبھی پاکستان کو دے رہا ہے، کبھی کسی، اب ایران نے بھی
انڈیا کو دفع کر دیا. اب افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے اگلے دنوں میں. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ان کی حکومت بن جائے گی. تو جو ہی امریکہ نکلے گا تو طالبان کی حکومت آ جائے گی, اور طالبان کی حکومت آ جائے گی تو سب سے پہلا وہ یہی کام کریں گے. انڈیا کے جو مفادات ہیں افغانستان کے اندر اور جو سفارت خانے بنائے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. وہ کاروبار جو پاکستان کے خلاف وہ کر رہا تھا وہ بند ہو جائے گا. اس طرح آدمیوں کی جو ہم نے خرچ کیے ہیں اس کام پر, تو وہ سرمایہ کاری ہے وہ بھی ڈوب جائے گی. کہاں کہاں ڈوبے گا یہ معلوم نہیں ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے, اور ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اس کو جو نظریات ہیں, اس کے جو کرتوت ہیں, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. تو اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے حالات ہونے کی حالت یہ ہے کہ 8 ریاستیں بالکل تیار بیٹھی ہیں جو ہینڈ سے منسلک ہیں اور شمالی علاقوں میں ہیں, جن کے چاروں طرف چائنا ہے. تو وہ تو بالکل تیار بیٹھی ہیں اس کام کے لیے کہ وہ انڈیا سے علیحدہ ہوں اور اپنی گورنمنٹ بنائیں, اپنا سکہ بنائیں اور اپنا اقتدار حاصل کریں. دوسرا پنجاب بھی خالصتان کے لیے تیار ہے. تو اس طرح تمام ممالک جو ہیں وہ تمام ممالک جو انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو چائنا کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ انڈیا کی اب خبر نہ دیں بلکہ امریکہ کی خبر لیں. امریکہ بہادر جو ہے وہ بھی بحر ہند میں آ چکا ہے اور بحری مشقیں کر رہا ہے, اور آسٹریلیا بھی آ رہا ہے, اور اس طرح جو ہے ایک جنگ کا ماحول بن رہا ہے. تو امید کافی ہے جنگ نہیں ہوگی. بہرحال یہ تھڑی وڑی تو ہے, انڈیا کو تکلیف دینے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن انڈیا ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لے رہا ہے. اور مودی جو ہے جو کہتا تھا کہ میرا 56 انچ کی چھاتی ہے, اب وہ چھاتی سکڑ کر 20 انچ کی بنے گی. تو ابھی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ پاکستان کے جو پی آئی اے ہے اس کے پیلٹوں کا جو کیس ہے, اس میں کافی سارے پیلٹوں کو کام کرنے سے روک دیا گیا اور کافی سارے لوگوں کے لائسنس بھی کینسل کیے گئے. اس میں ایک خبر آئی تھی کہ بحرین نے اور عمان نے, جس طرح عربی کنٹری میں جو ہمارے پائلٹ کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا ہمارے ادارے جو ہیں سول ایویشن ان کو, کہ ہمارے پاس جو پائلٹ کام کر رہے ہیں آپ ان کے لائسنس چیک کریں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. یہ لیٹر تھا, اور پاکستان ایویشن نے ان کے لائسنس چیک کیے اور بتایا کہ یہ لائسنس صحیح ہے. اور ہمارے جو میڈیا ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ کے خلاف, ایسا میڈیا جس کی کوئی خبر بھی 24 گھنٹے میں صحیح نہیں ہوتی ہے. صبح یہ خبر اڑاتے ہیں, شام کو ان کا بھرجل نکل جاتا ہے. جو حکومت میں اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے, وہ اس خبر کا جو ایسا کچومر نکالتے ہیں, ایسا کچومر نکالتے ہیں, بعد میں ان صحافیوں کو منہ چھپانا پڑتا ہے. تو اس کے خلاف انہوں نے یہ کمپین چلائی کہ ہمارے پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں ان کے لائسنس بالکل صحیح ہیں. یہ گورنمنٹ نے پی آئی اے کے خلاف سازش کی ہے. بھائی کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ادارے کے خلاف سازش نہیں کرتی, بلکہ اپنے اداروں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو عمران جو کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہمارا جو امیج ہے دنیا میں صحیح جانا چاہیے. جیسے عمران خان کا ایک امیج ہے, وہ دنیا جانتی ہے کہ عدالت نے اس کو ایماندار قرار دیا ہے, اور دنیا کے پاس یہ امیج چلا گیا ہے کہ یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو ایماندار ہے, جو صحیح ہے. تو دنیا اس کے پاس آ رہی ہے, اور پاکستان کا سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے, دنیا اس پر ایمان بھی کر رہی ہے, اعتماد بھی کر رہی ہے, اور اس کو پیسہ بھی دے رہی ہے, اس کو ہیلپ بھی کر رہی ہے. لیکن ہمارا میڈیا بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ عمران خان صحیح نہیں ہے, پچھلے صحیح تھے, جو لوٹ کر بھاگ گئے وہ صحیح تھے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ اس لیے صحیح نہیں ہے تو آپ کو پیسہ نہیں دیتا ہے, میڈیا کو اشتہار نہیں دیتا ہے, لمبی لمبی گاڑیاں نہیں دیتا ہے, اور آپ کو جہازوں پر سیر نہیں کراتا ہے, آپ کو مفت کے عمرہ نہیں کراتا ہے, مفت کے حج نہیں کراتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, میں یہ پیسہ عوام پر خرچ کروں گا, اس پر عوام کا حق ہے.
تو اس لیے نہ تو کسی کو چائے پلاتا ہے، نہ کسی کو دعوت دیتا ہے، نہ کسی کو لمبی لمبی پارٹیاں دیتا ہے۔ لہذا وہ جو کر رہا ہے ملک کے لیے صحیح ہے۔ عوام کو سمجھنے میں ابھی دیر لگے گی، کیونکہ یہ ہائی لیول کے کام ہے، ہائی لیول کا کام عوام کو سمجھ نہیں آتا۔ عوام کو سبزی، ٹماٹر، ان چیزوں کی سمجھ تو ہے، لیکن ہائی لیول کی چیزیں عوام نہیں سمجھتی ہے۔ وہ بعد میں سمجھے گی جب ملک صحیح ہو جائے گا، ہمارے ادارے صحیح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے دوستوں، میری ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اگر پسند ہے تو کمنٹس بھی دیجیے۔ ٹھیک ہے، باقی بیل آئیکن پر دبانا ضرور، بیل آئیکن کو ٹچ کرنا نہ بھولیے، اور باقی انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ باقی میں پاکستان میں ہوں، الحمدللہ پاکستان کا موسم بہت اچھا ہے، بارشیں ہوئی ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور آج کل بقرعید کا سیزن چل رہا ہے اور جانوروں کا زور ہے منڈیوں میں۔ وہاں پر یہ خیال رکھنا ہے، آپ نے SOPs کا خیال رکھنا ہے، کورونا زیادہ نہ پہلے پچھلی عید پر بھی زیادہ پھیل گیا تھا، تو اسی طرح جیسے حکومت نے کنٹرول کیا ہے SOPs کے تحت کام کریں، SOPs کے تحت جانور خریدیں اور فاصلہ مینٹین رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔